الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل اس سورت کی تفسیر شروع کی گئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا مختصر منظر بیان کیا ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی یعنی وہ لوگوں کو دہشت میں ڈالنے والی اور جھنجھوڑنے والی چیز کیا ہے، تم جانتے ہو مراد قیامت کس چیز کا نام ہے، اور اس میں بیان کیا کہ قیامت اس دن کا نام ہے جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، ادھر ادھر دوڑتے اور بھاگتے ہوئے کثرت سے کثیر تعداد میں ہوں گے، اور اس دن پہاڑ کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایک دھنی ہوئی روئی کے مانند ہوگا، یعنی اتنے بڑے پہاڑ بھی ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ قیامت کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو بندے کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اب بدلے کے متعلق یہاں جو آیت ذکر کی ہے اس میں ہے کہ رہے وہ لوگ جن کے نیک اعمال کا پلڑا اگر وزنی ہوگا تو وہ اپنی خوشحال زندگی میں ہوں گے، اور وہ لوگ جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جن لوگوں کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشحال زندگی میں ہوں گے، اور جن لوگوں کے نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ ہاویہ میں ہوں گے۔ اب قرآن خود بتانا چاہتا ہے کہ ہاویہ کیا ہے، تو پہلے سوال کیا وما ادراک ما ہی، آپ کیا جانیں کہ وہ کیا ہے، یعنی جس ہاویہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ کس چیز کا نام ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ نار حامیہ، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ جن لوگوں کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشحال زندگی میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ خوشحال زندگی کا لفظ بول کر گویا قرآن نے پوری جنت کا تذکرہ کر دیا، ایک ایک نعمت کو الگ الگ کہاں گنوائے، اس لیے بتا دیا کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں راحت ہی راحت ہے، انسان خوشحال رہے گا، وہاں اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک عالم دنیا کا ہے، یہاں انسان کے لیے راحت بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، سکون بھی ہے اور غم بھی ہے، پریشانیاں بھی، دونوں طرح کی چیزیں دنیا میں موجود ہے۔ ایک عالم جنت کا ہے جہاں راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، اور ایک عالم جہنم والا عالم ہے جہاں پریشانی ہی پریشانی ہے، جہاں راحت نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو جن لوگوں کے اعمال وزنی ہوں گے ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشحال زندگی عطا فرمائے گا، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں جاویں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا اچھے ہو یا بدلے، ان اچھے ہو یا برے اعمال، ان اعمال کا بدلہ کس طرح دیا جاوے گا؟ اعمال کا شمار ہوگا یا وزن ہوگا؟ گنتی ہوگی یا وزن ہوگی؟ یعنی انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دینا ہے تو کس عمل کا کتنا بدلہ، کیسے حساب لگایا جاوے گا؟ تو دیکھیے ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ اعمال کا وزن کیا جاوے گا، جیسا کہ ایک اور آیت میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف قائم کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے، ترازو رکھیں گے، یعنی ترازو کے ذریعے سے اعمال کو تولا جاوے گا۔ سورہ اعراف میں ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن حق چیز ہے، یعنی آخرت میں وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، وہ لوگ جن کے
اعمال نامے میں وزن زیادہ ہوگا، نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، تو وہ لوگ کامیاب ہیں. اور وہ لوگ جن کا نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی والا معاملہ کیا، لہذا وہ نقصان اور خسارے میں ہے. تو ان ساری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا. اب کوئی آدمی یوں سوچے کہ دن میں 5 نمازیں فرض کی ہے، نمازوں کو گنا تو نہیں جائے گا، تو 2 پڑھ لو 3 پڑھ لو تو بھی چلے گا. 3 نمازیں پڑھ لی اور 2 چھوڑ دی تو بھی چونکہ گنا تو نہیں جائے گا نہ، صرف وزن ہوگا. تو جتنی پڑھی ہے اس کو وزن میں ڈال دیں گے، نہیں پڑھی اس کا کچھ نہیں. یہ غلط فہمی ہے. وزن اعمال کا وزن ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اعمال چھوڑ دیے اس کے بارے میں پوچھنی ہوگی. تو کیا ریزن ہے اس کا؟ جن اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تعداد بیان کی ہے، گنتی بیان کی ہے کہ اتنی مرتبہ کرنا ضروری ہے، اس کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے. جیسے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو یہ 5 مرتبہ کی پوری نماز پوری کرنا ضروری ہے. کوئی 2 نماز 3 نماز پڑھ لے، 2 چھوڑ دی 3 چھوڑ دی تو کام چلے گا نہیں، جو چھوڑی ہے اس کا سوال ہوگا. ہاں، یہاں وزن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جتنی پڑھی ہے اس کا بدلہ کیسے دیا جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنی پڑھنی ہے اتنی پڑھ لو اور نہیں پڑھنی چھوڑنی ہو چھوڑ دو، یہ مراد نہیں ہے. وزن کا مطلب کیا ہے کہ جتنی نمازیں پڑھی ہے، جتنے نیک اعمال کیے ہیں، اس کا وزن کیسے دیا جائے گا. تو ان نیک اعمال کی گنتی پر بدلہ نہیں ہوگا. جیسے 2 آدمیوں نے فجر کی نماز پڑھی تو ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں کو برابر ثواب دیا جائے. حالانکہ گنتی کے اعتبار سے دونوں نے ایک نماز پڑھی، اس نے بھی فجر پڑھی اس نے بھی فجر پڑھی، لیکن دونوں کے لیے اجر، دونوں کے لیے نعمت، اس کا بدلہ یکساں ہونا، ایک جیسا ہونا ضروری نہیں. تو کیا کریں گے؟ اس کی بھی فجر کی نماز کو پلڑے میں رکھیں گے، ترازو میں رکھیں گے اور اس کا وزن کیا جائے گا. جیسا وزن ہوگا ایسا اس کو بدلہ دیا جائے. دوسرے کی بھی فجر کی نماز لا کر رکھیں گے، اس کا جیسا وزن ہوگا ایسا اس کو بدلہ دیا جائے گا. اب آپ کو سوال ہوگا، دونوں کی فجر کی نماز ہے، دونوں نے 4 رکعت ہی پڑھی ہے، 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کا وزن تو ایک جیسا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. نماز ایک ہی ہے لیکن اس کے باوجود عمل کا وزن علیحدہ ہوگا. بعض لوگوں کا اعمال وزنی ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کا عمل اتنا ہی ہے، کوانٹیٹی اتنی ہی ہے، گنتی اتنی ہی ہے، لیکن وزن ہلکا ہو جاتا ہے. تب اعمال میں وزن کیسے پیدا کیا جائے وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ عمل کا وزن کیا جائے گا، اور وزن کا معنی یہ نہیں ہے کہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لو، گنتی کا کوئی اعتبار نہیں. جتنی گنتی ہم پر لازم کی گئی ہے وہ پوری کرنا ضروری ہے، لیکن جتنے عمل ہم نے کیے ہیں ان عمل کو تولا جائے گا. کسی نے 1 پارہ تلاوت کی اور وہ اس کے 1 پارہ اتنا وزنی تھا کہ دوسرے نے 5 پارے تلاوت کی، لیکن اس کے باوجود وہ 1 پارے کے وزن کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا، یہ ممکن ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جتنے عمل ہم کر کے گئے ہیں ان عمل کو تولا جائے گا. یہ بات ابھی اتنی ثابت ہے. بعض لوگوں نے، جیسے ایک فرقہ ہے معتزلہ، وہ ہر جگہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے. قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے، ان قرآن اور حدیث میں جو کچھ بیان کیا وہ ان کی عقل میں آئے گا تو مانتے ہیں، اور نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دیتے. حالانکہ قرآن اور حدیث میں بیان کی ہوئی چیزیں ہماری سب عقل میں آ ہی جائے ایسا ضروری ہے. ہاں، ہے چیز سب عقلی، عقل سے بعید نہیں، غیر معقول نہیں ہے، لیکن ہماری عقل چھوٹی ہے جو وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی. پھر بھی وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم نہیں مانتے. جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کو قبر میں عذاب ہوگا، قرآن میں بھی بیان کیا، حدیث میں بھی بیان کیا، لیکن ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہ کیسے ہوگا؟ آدمی کو قبر میں رکھا، اس کو 2-4 دن 5 دن کے بعد تو اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، مٹی اس کو کھا جائے گی، پھر اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ انہوں نے فیصلہ کس سے کیا؟ عقل سے کیا. حالانکہ یہ چیز عقل سے سمجھنے کی نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث سے سمجھنے کی چیز ہے. اور اسی کا نام تو بندگی اور غلامی ہے کہ ہماری عقل نہ مانے تو بھی اللہ اور اس کے رسول نے کیا تو ہم نے تسلیم کی. بس سمجھ. تو یہ چیزیں عقل سے سمجھنے کی، حالانکہ اس میں بھی غور کیا جائے تو وہ بھی عقل سے دور نہیں. جیسے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور وہ خواب میں دیکھ رہا ہے
خواب میں کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک دشمن اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، سر پر تلوار رکھی ہوئی ہے اور اس کو دھمکی دے رہا ہے کہ ابھی میں تجھے مار ڈالوں. تو وہ خواب میں کتنا دہشت زدہ ہو جاتا ہے، اور وہ خواب ہی کے اندر دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کی سینے کی دھڑکن بھی بہت تیز ہوگی، انتہائی درجے کا وہ گھبرایا ہوا ہے. لیکن اسی آدمی کے بازو میں دوسرا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. جو آدمی سویا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، اس کے بازو میں وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس بیٹھے ہوئے آدمی کو کچھ پتا نہیں کہ خواب میں کیا ہو رہا ہے، وہ کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کو کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا. اسی طرح ہم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے، ہم کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ اس مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ عالم برزخ میں اس کو انعام یا سزا دی جا رہی ہے، وہ اس کو محسوس کر رہا ہے اور وہ اس کا احساس اس کو ہو رہا ہے، بازو میں بیٹھنے والے کو پتہ نہیں چل سکتا ہے. یہ ایک مثال سے آدمی سمجھ سکتا ہے. بہرحال تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا. کیسے ہوگا وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا سمجھنا بھی بڑا دشوار نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا کہ بھئی عمل کو کیسے تولیں گے؟ جیسے کہ کل میں نے آخر میں کہا تھا کہ ایک سوال ہے، نمازی آدمی ہم کو دکھائی دے رہا ہے، اس کو لا کر ترازو میں رکھ دو، اس کا وزن ہے 60 کلو 65 70 کلو، یہ سمجھ میں آتا ہے. نماز کا کیسے وزن ہوگا؟ وہ معتزلہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، انہوں نے انکار کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہو جائے گا، چونکہ قرآن نے کہا ہے، ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی، والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن ہونا یہ حق ہے، یہ سچی بات ہے، ہو کر رہے گا. بہرحال تو وزن کا ہونا حق ہے. اب سوال یہ ہے کہ وزن کیسے کیا جائے گا؟ جتنے اعمال ہم نے کیے ہیں وزن کر کے اس کا بدلہ دیں گے، تو کیسے بدلہ دیا جائے گا؟ وزن کے ذریعے سے کیا ریزن ہوگا اس کا؟ تو بعض لوگوں نے اسی طرح تعویل کی کہ وزن کا عمل کا وزن کرنا سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر بعض لوگوں نے تعویل کر دی کہ عمل کے وزن سے مراد عمل کرنے والے کو تولا جائے گا. بعض لوگوں نے کہا کہ عمل کا وزن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس رجسٹر میں ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، یعنی نامہ اعمال، اس کو تولا جائے گا. یہ سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں بیان کی، لیکن راجح اور اکثر علماء کے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ خود عمل ہی کو تولا جائے گا، عمل کرنے والے آدمی کو نہیں. جس نامہ اعمال میں عمل لکھے ہوئے ہیں اس رجسٹر، اس نامہ اعمال کو نہیں، بلکہ خود عمل کو تولا جائے گا. اب یہ سوال کرنا بیکار ہے کہ عمل کو تولا کیسے جائے گا؟ جس ذات نے اعمال پیدا کیے، جس ذات نے عمل کرنے والے کو پیدا کیا، وہی ذات قادر ہے عمل کے تولنے پر بھی. اور وہ سب سوالات پچھلے 100 سال پہلے کے لوگ کرتے تو سمجھ میں آنے والی چیز تھی. ہمارے زمانے کے لوگوں کو یہ سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سائنس کا دور ایسا ہے جس نے بہت سارے ہمارے مسائل کو بھی حل کر دیا. عمل کا وزن کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں. اعتراض کیوں ہوتا تھا، سوال کیوں ہوتا تھا کہ عمل کوئی دکھائی تو نہیں دے رہا، اس کا کوئی جسم تو نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر ترازو میں رکھیں، اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے تولا جائے. لیکن آج ایسی چیزوں کو بھی تولا جا رہا ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے، جس کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، جو دکھائی نہیں دیتی. جیسے ہم بجلی کا استعمال کرتے ہیں، بجلی کا استعمال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا وزن ہوتا ہے میٹر کے ذریعے. میٹر میں اس کا ایک وزن ہے کہ تم نے پچھلے 2 مہینے میں کتنی بجلی استعمال کی. حالانکہ بجلی کہیں نظر نہیں آتی، تار نظر آتے ہیں، یہ بجلی کے تار ہے، وہ بجلی نہیں. اس میں جو پاور ہے، بجلی یعنی پاور، اس پاور کو تولا جاتا ہے. اب بجلی کی اس تار کو آپ توڑ کر دیکھو تو بھی اس میں پاور دکھائی دے گا نہیں، لیکن اس کا وزن ہوتا ہے. ہواؤں کا وزن ہوتا ہے، کتنی اسپیڈ سے ہوا چل رہی. حالانکہ ہوا کو پکڑ کے رکھا نہیں جا سکتا اور اس ہوا کو ترازو میں ڈالا نہیں جاتا، لیکن لوگ اس کو ناپتے ہیں. آدمی کو بخار آ گیا تو بخار ناپنے کا تھرمامیٹر موجود ہے، تھرمامیٹر کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے اس کو کتنی بخار ہے، اس آدمی کو کتنا شوگر ہے، یہ بھی ناپا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، حالانکہ شوگر کو الگ سے نہیں ہوتا، پورے انسان کے جسم میں کھنگال کر دیکھ لو، کہیں شوگر دکھائی نہیں دیتی، لیکن ناپا جاتا ہے. بخار الگ سے دکھائی نہیں دیتی، وہ صرف ایک حرارت ہے، گرمی ہے، لیکن اس کو ناپا جاتا ہے. جب انسان کی ایک چھوٹی سی عقل ان چیزوں کو ناپ لے، ان چیزوں کو تول لے، ان چیزوں کا وزن کر لے جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی، جس کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان اعمال کا تولنا کون سا مشکل ہے؟ موبائل کے زمانے میں اور سمجھنا آسان ہو گیا. ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے میرے موبائل میں کتنے ریم ہے، کتنے GB ہے.
اور میرے موبائل میں اسٹوریج کتنے جی بی ہے، کتنی چیزیں اس میں آ سکتی ہے، اور اب تک کتنی آئی ہوئی ہے، کتنی جگہ خالی ہے، جی بی کے ذریعے، کے بی کے ذریعے وغیرہ اس کو ناپا جاتا ہے۔ بھائی آپ کی میموری فل ہو گئی، آپ کے موبائل میں میموری فل ہو گئی، کیسے پتا چلا؟ یہ بتا رہے کہ اتنے جی بی کا موبائل ہے اور یہ فل ہو گیا۔ یہ جی بی اور کے بی وغیرہ کیا ہے؟ یہ ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے کہ آپ کے موبائل میں اتنی چیزیں برداشت کرنے کی طاقت تھی، ابھی اتنی اس میں چیزیں آئی اور اتنی خالی ہے۔ تو کیا کیا ہے یہ موبائل نے؟ اپنی جی بی کے ذریعے سے کیا ناپا ہے، قسم کا تولا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اب آخری ایک بات کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی کہا، دو آدمیوں نے فجر کی نماز پڑھی تو دونوں کی فجر کی نماز کا بدلہ ایک ہی جیسا ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ دونوں نے اسی وقت کی، اسی دن کی، ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن دونوں کے وزن میں فرق ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ آخرت میں ہمارے اعمال کی کوانٹٹی نہیں ہوگی، گنا نہیں جائے گا، وزن کیا جائے گا، اس لیے ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارا عمل وزنی بنے۔ ہمارے عمل میں ہمیں اپنے عمل میں وزن پیدا کرنا ہے۔ تو اب وزن کن چیزوں سے پیدا ہوگا؟ پہلی چیز، اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے پہلی چیز ایمان کا ہونا۔ ایمان ہوگا تو عمل وزنی ہوگا۔ ایمان کے بغیر جتنا اچھا کام کر لیا جائے اس کا آخرت میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم کفار کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ أَعْمَالِهِمْ، اسی طرح کی آیت ہے جس میں ذکر کیا ہے کہ ہم کفار کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کو ہم ہباء منصورا، ہوا میں بکھیر دیں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے پہلی شرط، پہلی چیز کیا ہونا ضروری ہے؟ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز، عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے دوسری چیز جس کا ہونا ضروری ہے وہ ہے اتباع سنت۔ عمل تو کیا لیکن سنت کی پیروی نہیں تھی تو عمل میں وزن نہیں ہوگا۔ عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے اتباع سنت کا ہونا ضروری، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال جس طرح کرنے کو بتائے اسی طرح کرنا وہ عمل۔ اب دیکھیے جتنی عمل اتباع سنت ہوگی اتنا وزن زیادہ ہوگا، جتنی اتباع سنت میں کمی ہوگی اتنا وزن کم ہوگا، اور جو عمل اتباع سنت سے خالی ہوگا وہ عمل بیکار ہو جائے گا، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ چاہے وہ عمل ہمیں اچھا دکھائی دیتا ہو، جیسے بدعات ہے، عام طور پر لوگوں کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ یہ بدعت فی نفسی ہی اچھا ہی کام ہوتا ہے، لیکن وہ یا تو خیر القرون کے دور سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے ثابت نہیں ہوتا، یا جس انداز سے ثابت ہوتا ہے اس انداز سے نہیں کیا جاتا۔ کبھی وہ ثابت ہوتا ہے لیکن صرف سنت کے درجے میں، یعنی اجازت ہوتی، کرنا ہو تو کرو، نہ کرنا ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کو لوگ واجب اور فرض بنا لیتے۔ یہ سب چیزیں کیا ہو گئی؟ بدعت بن جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کی اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے عمل بے وزن ہو جائے گا، حالانکہ فی نفسی ہی وہ عمل اچھا ہی ہے، کر سکتے ہیں، لیکن لوگ اس کو لازم بنا لیتے ہیں، بدعت بنا لیں گے تو اس کا وزن ختم ہو جائے۔ جیسا کہ نماز کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ حضور نے فرمایا تم نماز پڑھو اس طرح جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ کو کہا کہ تم مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، میں مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہوں، تم مجھے دیکھتے ہو میں رکوع کیسے کرتا ہوں، میں سجدہ کیسے کرتا ہوں، جیسے میں پڑھتا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح تم بھی پڑھو۔ اب بعینہ اسی طرح پڑھنا، مکمل اس کی اتباع کرتے ہوئے ہو بہو ایسی پڑھنا، یہ مکمل اتباع سنت کے ساتھ ہوگی، وہ اعلیٰ درجے کی اور وزنی نماز ہوگی۔ جو نماز ایسی ہوگی جس میں کچھ چیزوں میں اتباع کی، کچھ چیزوں میں چھوڑ دی، تو اس میں عمل میں وزن کم ہو جائے گا۔ اگر بالکل اس کے خلاف پڑھی تو عمل اس نماز کا وزن کچھ نہیں رہے گا۔ جیسا کہ آپ نے فضائل اعمال کی تعلیم میں بھی سنا ہوگا، بعض لوگوں کی نماز ایسی ہے جو ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، میلے کچیلے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو نماز کے لیے اتباع سنت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں، تو ایک صحابی آئے، دیہاتی صحابی تھے، انہوں نے وضو کر کے آئے اور مسجد میں آ کر انہوں نے نماز 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی،
جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم جیسا ہوتا تو سیدھا منہ پہ یوں کہتے دیکھا نہیں ابھی کیا کر رہا تھا، لیکن وہ صحابی رسول تھے، ان کے دلوں میں حضور کا احترام تھا، اور وہ اتنی اتباع کرتے تھے کہ یوں جملہ نکلا بس اس کو مان لیا، عقل میں آیا کہ نہیں آیا فوراً اس پر عمل۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کر پھر سے نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھی۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے، دوسری مرتبہ نماز سے فارغ ہوئے، حضور کے پاس آئے، حضور نے دوسری مرتبہ کہا جاؤ کھڑے ہو نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے، پھر نماز پڑھی، تیسری مرتبہ حضور کے پاس آئے، آپ نے پھر فرمایا کھڑے ہو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو اسی طرح پڑھنا جانتا ہوں، آپ بتا دیجئے کیسے پڑھوں۔ سمجھ گئے کہ میری نماز میں کوئی خامی اور نقص ہے، اس لیے حضور فرما رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کا طریقہ بتایا کہ اس طرح تکبیر تحریمہ کہو، پھر اطمینان کے ساتھ قرات کرو، پھر رکوع اطمینان کے ساتھ کرو، پھر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ تمام اعضاء اس کی جگہ پر آ جائے، پھر سجدے میں اطمینان کے ساتھ جاؤ، تسبیح پڑھو، اور پھر تسبیح پڑھ کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اس طرح بیٹھ جاؤ کہ تمام اعضاء اس کی جگہ پر آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کرو۔ یعنی آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حضور نے ان کو حکم دیا، جس کو فقہا تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہر رکن کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، جس رکن میں جو اعضاء جہاں آنے چاہیے وہاں آرام سے آ جائے۔ جیسے اس طرح نہ ہو کہ رکوع سے بھی کھڑا ہوا سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا۔ رکوع سے کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ بالکل آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے، کمر سیدھی ہو جائے، گردن سیدھی ہو جائے اور کچھ سیدھا کھڑا ہو جائے، اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ اب جو آدمی کھڑا ہوا ابھی پورا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ سجدے میں چلا گیا، تو اس نے کیا کر دیا؟ تعدیل ارکان فوت کر دیا۔ تو یہ سنت کے مطابق نماز نہیں ہوئی، یہ تعدیل ارکان نہیں ہوا۔ حضور نے اس طرح نماز پڑھنے کو حکم دیا۔ اب جو آدمی ایسے نماز پڑھے گا تعدیل ارکان کے ساتھ، وہ نماز کیسی ہوگی؟ وزنی ہوگی، اور جس میں تعدیل ارکان نہیں ہوں گے تو وہ نماز وزنی نہیں ہوگی۔ نماز کی بعض چیزوں کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس طرح نماز نہ پڑھو جیسے مرغا ٹھونگ مارتا ہے۔ مرغے کو آپ نے دیکھا ہوگا جب دانہ چگتا ہے تو وہ تیزی سے اپنی چونچ مارتا ہے اٹھاتا ہے، چونچ مارتا ہے اٹھاتا ہے۔ اس طرح نماز نہ پڑھو کہ سجدے میں سر رکھا کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں سر رکھا پھر کھڑے ہو گئے، اس طرح نماز نہ پڑھو، یعنی جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب یہاں رک کر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی نمازیں اور جتنی رکعتیں ہیں بس پڑھ لو، جیسے بھی پھٹافٹ پوری کر لو تو ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے تو 20 پڑھ ڈالو، 40 منٹ میں اور 35 منٹ میں بھی پوری ہو جائے، 20 رکعت پڑھی کہ نہیں، اس لیے ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ حالانکہ آخرت میں ابھی آپ کو بتایا آخرت میں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی۔ یوں نہیں کہا بھائی چلو بھائی تم نے 20 رکعت پڑھی تھی آ جاؤ آگے، 20 والے تم نے بھی پڑھ لی، ہاں ہم نے 20 پڑھی تھی چلو آ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ 20 پڑھی تھی تو کیسی پڑھی؟ وزن ہوگا۔ 20 پڑھی تو ہم کیا کریں؟ 20 کی گنتی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں 20 پڑھنا ضروری ہے، اس لیے 20 پوری کرنی ہے، لیکن صرف 20 رکعت پڑھ لینا، یہ 20 کا عدد پورا کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ اس نماز کا آخرت میں اجر حاصل کرنے کے لیے اس نماز کو وزنی بنانا پڑے گا، اور نماز میں وزن تب پیدا ہوگا جبکہ ایمان ہو، اور نمبر 2 اتباع سنت ہو۔ جلد بازی والی نماز، بے تکے طریقے سے قرآن کی گستاخی کرتے ہوئے تلاوت کر لی اور قرآن کی تکمیل کر لی، اور رکوع میں گئے نہیں گئے کہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوئے کہ نہیں سجدے میں پہنچ گئے، اس طرح کی نماز سے 20 رکعت کا عدد پورا ہو جائے گا، اس نماز میں وزن پیدا نہیں ہوگا، اور وزن پیدا نہیں ہوگا تو آخرت میں اس کا اجر کما حقہ نہیں ملے گا۔ تیسری چیز عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے جو ضروری ہے، آخری اور تیسری چیز وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کے ساتھ نماز، ایمان بھی ہو، اتباع سنت بھی ہو، لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، تو چاہے جتنی نمازیں پڑھے لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے، اس عمل میں وزن نہیں ہوگا، اس کا آخرت میں اجر نہیں ملے۔ ایک آدمی وہ ہے جو صرف فرض واجب نمازیں اور سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ سنت مؤکدہ وہ پڑھتا ہے اور وتر کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اشراق، چاشت اور اوابین کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور یہ سب نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ میں سب نفل پڑھوں گا، لمبی لمبی نمازیں پڑھوں گا تو لوگ مجھے نیک کہیں گے، لوگ مجھے بزرگ اور ولی سمجھیں گے، اس نیت سے لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے، تو اس آدمی کی نماز کا وزن کم ہوگا اس آدمی کے مقابلے میں جو صرف فرض واجب پڑھتا ہے۔
کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جتنی پڑھنی چاہیے تھے وہ ٹھیک ٹھاک پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اور یہ آدمی زیادہ پڑھتا ہے لیکن زیادتی کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار وزن کا ہے۔ یہ زیادہ پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے وزن ختم ہو گیا، کم ہو گیا، اس لیے آخرت میں اس کا اجر نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام اعمال کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہماری نیکیوں کے پلڑے کو اللہ تبارک و تعالی جھکا دے۔ سبحان اللہ۔